بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17 رمضان المبارک اسلام اور کفر کے درمیان ایک عظیم معرکہ یعنی غزوہ بدر اس دن ہوا تھا، اور اسلام اور کفر کی سب سے پہلی جو جنگ تھی 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو ہوئی۔ اس اعتبار سے اس دن کی بہت اہمیت ہے، بہت فضیلت ہے۔ غزوہ بدر کا مختصر پس منظر کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کرام کو لے کر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر بدر کے مقام پر جاتے ہیں، اور مد مقابل قریش مکہ کا لشکر جو ہے آپ سے 3 گنا زیادہ تعداد کے اندر اور ساز و سامان، اسلحہ اور جنگی ساز و سامان سے لیس ہو کر آپ کے مقابل حملہ آور ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 313 ہوتی ہے، جبکہ کفار 1000 کے قریب ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے اور 70 اونٹ، جبکہ کفار کے پاس اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے جنگی ساز و سامان اور اسلحے سے لیس ہو کر جو ہے وہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں جنگ کے بارے میں، تو مہاجرین صحابہ کرام جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے جیسے آپ حکم دیں گے۔ آپ بار بار پوچھتے ہیں، تو انصار صحابہ میں سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، غالباً آپ کا اشارہ انصار کی طرف ہے، تو ہم آپ کے ساتھ ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں، اور یہاں تک کہ ہم آپ کے ساتھ سمندر میں کودنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر آپ کی سواری کے اگلے 2 پاؤں سمندر کے پانی میں ہوں گے تو ہماری سواری کے انشاءاللہ 4 پاؤں جو ہے وہ سمندر کے پانی میں ہوں گے۔ اور اس کے بعد حضرت مقداد کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہم ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب لڑیں، بلکہ ہم آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے، پیچھے سے بھی لڑیں گے، دائیں سے بھی آ کر لڑیں گے، بائیں سے بھی آ کر لڑیں گے، تو جیسا آپ حکم دیں گے ہم تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں، اور اس کے بعد صحابہ کرام اپنی جنگ کی تیاری کرتے ہیں۔ تو بے سر و سامانی کے عالم میں صحابہ کرام کا قافلہ نکلتا ہے، کسی کے بدن پر کپڑا نہیں ہوتا، کسی کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے سامنے آہوزاری کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اللہم ان تہلک ھذی العصابہ لا تعبد فی الارض، کہ اے اللہ اگر یہ چند گنے چنے میں لوگ لے کر آیا ہوں، پوری زندگی کی میری محنت ہے، اور اگر یہ تیرے نام لیوا جو ہے وہ کل کی جنگ میں ہلاک کر دیے گئے، اور تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو اے اللہ ان کی مدد فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آہوزاری کرتے ہیں، اور پوری رات جو ہے اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں اور دعاؤں میں گزارتے ہیں، یہاں تک کہ صبح کے وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سجدے میں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سر مبارک اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول بس کیجئے، اللہ کا وعدہ ہے آپ کی نصرت کا، انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ چنانچہ مقابلے کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو کفار کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ ہمارے مد مقابل ہمارے سامنے آئیں، اور ان کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ اور اس کا بھائی شیبہ اور بیٹا ولید جو ہے مقابلے کے لیے آتے ہیں، اور مسلمانوں میں سے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں، اور پہلے ہی وار میں جو ہے کفر کے 3 بڑے سردار جو ہے وہ مارے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کفر کے جو ہے وہ صفوں میں ہلچل مچ جاتی ہے، اور خوف طاری ہو جاتا ہے کہ ہمارے 3 بڑے سردار جو ہے وہ مارے گئے۔ اور تو ابو جہل جو ہے اپنے کفر کی صفوں میں جو ہے وہ ہمت پیدا کرنے کے لیے نعرہ لگاتا ہے کہ
ہمارا جو مددگار ہے وہ عزا ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمارا مددگار اللہ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور یہ کہہ کر پھر ایک مٹی کی مٹھی اٹھاتے ہیں اور مٹھی بھر کر مٹی جو ہے وہ شاہت الوجوہ کہہ کر جو ہے کفار کی طرف پھینکتے ہیں، اور یہ جو ہے مٹی جو ہے وہ کفار پر جو ہے وہ بم بن کر گرتی ہے، اور ان کی کوئی ایسا بندہ نہیں بچتا کہ جس کی آنکھوں میں یہ مٹی نہ گئی ہو۔ اور اسی کو قرآن نے یوں بیان فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اس جنگ کے اندر کفار جو ہے تقریباً 70 کی تعداد میں قتل ہوتے ہیں اور 70 کی تعداد میں قیدی بنتے ہیں، اور کفار کے جو بڑے بڑے سردار ہیں تقریباً تمام ابو جہل سمیت، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، جتنے بھی ہیں کفر کے تمام سرداران قریش جو ہے وہ قتل ہوتے ہیں، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک کنویں کے اندر ان کی لاشوں کو پھینک دیتے ہیں۔ جبکہ اس مسلمانوں میں سے تقریباً 14 کے قریب مسلمان جو ہے وہ جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ مہاجرین شہداء کے جو نام ہیں ان میں 6 مہاجرین ہیں، جن میں عبیدہ بن حارث اور عمیر بن ابی وقاص، ذو الشمالین بن عمر الخزاعی اور عاقل بن بکیر اللیثی، مہجع مولا عمر بن خطاب، الحارث بن صفوان الفہری۔ یہ 6 شہداء مہاجرین میں سے ہیں، جبکہ 8 شہداء جو ہیں وہ انصار میں سے ہیں، جن میں سعد بن خثیمہ، مبشر بن عبد المنذر، یزید بن حارث، عمیر بن الحمام، رافع بن معلّہ، حارث بن سراقہ، عوف بن حارث اور معوذ بن حارث۔ یہ 8 شہداء انصار میں سے اور 6 شہداء مہاجرین میں سے۔ تو یہ اسلام اور کفر کا ایک طویل اور مارکہ خیز اور مسلمانوں کی جو ہے عظیم فتح کا دن تھا، جس کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے حق کو غلبہ عطا فرمایا اور باطل کو نیست و نابود کیا۔ اس جنگ کے اندر ایسا بھی ہوا کہ باپ بیٹے کے مقابلے میں آیا، بیٹا باپ کے مقابلے میں آیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، عبد الرحمن، وہ کفار کی جو ہے وہ صفوں میں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ اسی طرح عتبہ جو ہے وہ کفار کا سردار تھا اور اس کا بیٹا حذیفہ جو ہے مسلمانوں کی صفوں میں تھا۔ تو باپ نے بیٹے کا مقابلہ کیا ہے، بیٹے نے باپ کا مقابلہ کیا، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولوا منکم فاولئک هم الظالمون۔ آگے فرماتے ہیں اللہ رب العزت قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسوله وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ کہ اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی اور تمہارا مال و تجارت اور تمہاری جو ہے نا دنیا کے گھر جائیداد، یہ تمام چیزیں جو ہے تمہیں اللہ کے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور اللہ جو ہے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو صحابہ کرام نے اس کا عملی نمونہ پیش کیا کہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کے حکم پر جو ہے انہوں نے لبیک کہا، اللہ کے نبی کے حکم پر لبیک کہا، اور تن من دھن جو ہے اللہ کے راستے میں لوٹا دیا۔ اس غزوہ بدر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی مدد پر، اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور اللہ کی مدد کا انتظار کرنا چاہیے۔ مسلمان کی سب سے جو بڑی طاقت ہے وہ ہے ایمان کی طاقت۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار ربی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ صحابہ کی سیرت کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔